بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ جناب میں توہین عدالت کے قوانین پر یقین نہیں رکھتا، یعنی انہوں نے یہ بات جو ہے، یہ ریمارکس جو ہیں وہ ظاہر ایک سماعت کے دوران دیے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب 3 صحافی جو ہیں، معزز ترین صحافی، انہوں نے میرے بارے میں وہ باتیں بتائی ہیں جڑی میں نے بھی نہیں سی پتا۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس پر میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں کہ ایکچولی اطہر من اللہ صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ماضی میں انہوں نے بڑے دبنگ فیصلے دیے ہیں، یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی آزادی اظہار کے حوالے سے جو ریلیف ہمیں صحافیوں کو بطور صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یعنی اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ سے ملا ہے نا سر، وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملا۔ سچی جڑی گل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ کوٹ کر سکتا ہوں۔ رضوان رضی صاحب جو ہیں، رضی دادا کے نام سے جنہیں آپ جانتے ہیں، ان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا FIA لاہور کے اندر۔ یہ دور تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کا، اور یہ ٹائم بھی جو تھا یہ کوئی دسمبر جنوری کے ٹائم کی بات ہے۔ تو وہ بڑے پریشان تھے کیونکہ FIA والے بار بار بلا رہے تھے۔ انہوں نے اپنا وکیل بھیجا لیکن انہوں نے وکیل نے چھٹی کراتی۔ انہوں نے کہا نہیں پائن، یہ آرڈیننس ہے، اس کے تحت انہیں خود ہی آنا پڑے گا۔ وہ اب پریشان تھے کیونکہ اس لاہور ہائی کورٹ میں اگر جایا جاتا تو ایک خدشہ یہ تھا کہ یہاں سے ریلیف نہیں ملے گا۔ اچھا، اب پھر کیا کیا جاتا؟ لہٰذا پھر بات کی گئی، میرے پہ نازک کندھوں پہ ذمہ داری آئی، تو میں نے جو عابد ساکی صاحب ہیں، وہ صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی، اس کے وہ سربراہ تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر مہربانی کریں ساکی صاحب کے ساتھ اپنا ویسے بھی ایک جو ہے نا سرخ اللہ تعالیٰ کے، اور ان کی مہربانی ہے، وہ بڑے آدمی ہیں لیکن ہماری بات کو سن لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کریں گے، اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں کیس جائے گا اور انشاءاللہ ہمیں ریلیف مل جائے گا۔ انہوں نے وہاں پر جو ان کے کاؤنٹر پارٹ تھے، یعنی جو ان کے ساتھ وہاں پہ اس کام سے ایسوسیٹ وکیل تھے، ان سے بات کی۔ رضی صاحب وہاں پر گئے، وہاں پر اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں گئے۔ اطہر من اللہ صاحب نے یعنی پہلی پیشی تے ہی وڈا سارا ریلیف دے دیا اور FIA کو روک دیا کہ آپ نے ان کو طلب نہیں کرنا۔ اچھا، اب یہ وہ ایک ایسا ریلیف ہے جو میرے سامنے ہے، یعنی جس میں میں انڈائریکٹلی انوالو ہوں۔ تو اس حوالے سے تو اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ یہ بطور صحافی میں سمجھتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا وہ بلیسنگ ہے پاکستان کے صحافیوں کے لیے، ماضی میں رہے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو بھی ریلیف دیا جنہوں نے اطہر من اللہ کے خلاف گندی اور غلیظ ترین مہم چلائی۔ ظاہر ہے وہ یوتھیا صحافی جتنے بھی ہیں، جو عمران خان دے پاسے دے صحافی نے، جڑے ایس پاسے دے صحافی نے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، دوجے پاسے والے جڑے نے وہ آئین اور جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتے۔ وہ جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے صحافی تھے، ان کی وہ باقاعدہ تمسخر اڑایا کرتے تھے، اور اس بات کا اظہار جو ہے آج چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے ریمارکس میں کیا ہے کہ حالت یہ ہو گئی ہے، صحافیوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک صحافی پر کیس ہوتا ہے تو دوسرا صحافی اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ اگر کوئی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار آئین اہم چیز ہے، تو اسی اتنے کہنا شروع کر دیں باقی سارے جانے صحافی کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ آئین کی طرف آنے والے کو ویلکم کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہ تو ادھر کیوں کرنا آ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی علاقے تھوڑی نہ سی ونڈے ہوئے۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ آج بات کی ہے۔ اب وہ صحافی جو ہیں، وہ کون صحافی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ملاقات ہوئی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اعزاز سید صاحب نے اور عمر چیمہ صاحب نے اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی۔ اعزاز سید صاحب نے بیسیکلی کہا تھا کہ جناب وہ ان کی دوستی ہے اور وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، فون پہ بات چیت بھی ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے بات کی تھی، ملاقات کی بات ایز سچ اعزاز سید صاحب نے نہیں کی تھی۔ بہرحال جو رپورٹ ان کے پاس پہنچی ہے، اب جہو جے میرا مطلب ہے کہ کلرک بھرتی ہوئے ہوں نے، یا وہ جو سیکٹری ہوتے ہیں، یا جو ایک کیا کہتے ہیں ایک عدالت کے اندر جو ایک ہوتا ہے ان کا اسسٹنٹ کہہ لیں چلے، وہ ہوتے ہیں، اور جنہی کو اس بھائی دی سمجھ ہوئے گی اس نے اس طرح سے نام لکھ کے
اور بات کو اپنے طور پر اخذ کر کے ان کو بتا دیا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ جناب میں تو توہین عدالت کے قوانین پر یقین نہیں رکھتا، یعنی یہ عدالت توہین عدالت کے قوانین پر یقین نہیں رکھتی۔ اس بات کے اوپر ایکچولی میں اپنی ساری گفتگو بیس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے سر کہ اگر یہ بات بالکل درست ہے کہ توہین عدالت کے قوانین پر یہ عدالت بلیو نہیں رکھتی، یعنی یہ اطہر بن اللہ صاحب یقین نہیں رکھتے، تو پھر کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ سوال جو ہیں وہ سیاسی اعتبار سے ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اور میں کچھ جو سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو لاسٹ سماعت ہوئی تھی جس میں کہ عمران خان کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی کہ ساڑھے کو معافی مانگ لا بھائی، تیری مہربانی ساڑھے تو معافی مانگ لا، یہ اس کا ترجمہ ہے عوامی انداز میں، یا اس کا ایک تاثر ہے عوامی جو لوگوں کے اندر ہے۔ تو اس میں سر یہ کہا گیا تھا ان سے کہ نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور جو ہیں اپنا طلال چودھری، ان کے کیسز کے فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیے ہوئے ہیں، ان کو برائے مہربانی اپنے ذہن میں رکھیں، ان کو پڑھ لیں۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے پابند ہیں، اسی تو باہر نہیں جا سکتے۔ آپ اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ نہیں لگا رہے، اس کو ذرا محسوس کریں۔ یہ ریمارکس تھے عدالت عالیہ کی جانب سے، اور یہ حامد خان صاحب سے یہ بات کی گئی تھی۔ اچھا، اب اگر یہ وہ جو ہیں اس ریمارکس کو لیا جائے، اور یہ ان کے اس ریمارک کو لیا جائے کہ جناب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے دیے جانے والے فیصلوں کے پابند ہیں، ہم اسے باہر نہیں جا سکتے، تو سر یہ جو آج کہا گیا ہے معزز ترین جج صاحب کی طرف سے، یا ان کے ریمارک ہیں کسی کیس کے دوران، اور ظاہر ہے کہ وہ جو کیس ہے وہ کوئی بھی ہوگا، لیکن گل جڑی ہے نا اصل وہی ہو رہی جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر رولا پہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو عدالت ہے یہ تو توہین عدالت کے قوانین پر یقین ہی نہیں رکھتی۔ تو سر اگر آپ یقین نہیں رکھتے، میں بڑی ادب کے ساتھ، کیونکہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کا جو احترام ہے آئین کے تحت ہر پاکستانی پر واجب ہے، تو میں بڑے ہی احترام کے ساتھ یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ سر اگر آپ یقین نہیں رکھتے تو پھر اس دن یہ بات کیوں کی گئی؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہیں اپنا رولنگز یا ان کے فیصلے کیا وہ بائنڈنگ نہیں ہیں پاکستان کے اوپر تمام اداروں پر، اور جو پاکستان کی جو ماتحت عدلیہ ہے، سپریم کورٹ کے ماتحت جو عدلیہ ہے، ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے؟ اگر بائنڈنگ ہے سر تو پھر تو بائی لا چلنا پڑے گا سر، پھر تو قانون کے تحت ہی چلنا پڑے گا نا، پھر اپنی مرضی کی جو ہے بات وہ تو قانون کا رنگ نہیں اختیار کر سکتی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو اس کے تحت چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں تو پھر یہ ریمارکس جو ہیں اس کو کہاں ریٹ کیا جائے؟ دیکھیے پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ پرابلم یہاں پہ ہوتی ہے کہ جب ججز کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ان کو میڈیا بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ جو فیصلہ آتا ہے نا سر، جو فیصلہ آتا ہے اس فیصلے کو ہم باقاعدہ طور پر آگے لے کر نہیں بڑھتے، اور اس فیصلے کا کرکس جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، اور اس فیصلے کے کرکس کے تحت پھر آگے پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں وہ فیصلے بہت زیادہ اہمیت اختیار کرتے ہیں جو پولیٹیکل نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ فیصلے بالکل اہمیت اختیار نہیں کرتے جو عام آدمی کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں۔ عام آدمی کی زندگی سے جڑے فیصلے جو ہیں نا وہ بالکل ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور جو جتنے بھی یعنی آپ لوئر جوڈیشری میں چلے جائیں سر، اور وہاں پر جس طریقے سے لوگ 20 25 سال سے زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے یا کسی قتل کے کیس کے لیے یا طلاق اور خلا کے کیس کے لیے کوئی بھی کیس ہو سر، اور رلدے پھرتے رہنا سر، اس کو میڈیا کبھی اس طرح سے زینت نہیں بناتا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب سانو وڈے مسئلے نہیں مکتے تھے، نکے مسئلے والے کون جاوے، حالانکہ سب تو بڑا مسئلہ وہ ہے۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہوا ہے، یہ جو جس پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا، جو یہاں تک میری یادداشت ہے، یہ جو عدالت ہے ان کے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان تھے، معزز ترین جج صاحبان، انہوں نے از خود ایک اجلاس کیا تھا، اور اس اجلاس کے اندر جو جج زیبا چودھری صاحبہ ہیں ان کے بارے میں جو ریمارکس دیے تھے عمران خان نے پبلک گیدرنگ میں، اس کا نوٹس لیا تھا، اور اس کا نوٹس لے کے تو پھر وہ ایک بینچ بنایا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا۔ اب چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب اس وقت چھٹی پر تھے، قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے یہ اجلاس کیا تھا،
اس کے بعد انہوں نے لارجر بینچ بنانے کے لیے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا. وہاں سے سر یہ پھر اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ظاہر ہے بینچ کے ہیڈ کے طور پہ آ گئے. اب سر اگر یہ عدالت یقین نہیں رکھتی تو سر وہ باقی جو جج صاحبان تھے جنہوں نے نوٹس لیا تھا ان کو پھر قانون کی انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈفرینٹ ہوگی سر. پھر یہی بات ہو سکتی ہے نا, پھر نوٹس کیوں لیا گیا؟ کیونکہ اس سے تاثر یہ ملتا ہے, معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب عمران خان جو ہے نا بڑا تگڑا ہے, وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ جو مرضی باتیں کرتے پھرے, جدی مرضی تنبیہ لا دے پڑھ کے انہوں پائن کوئی پوچھنا لا نہیں گا. یہ ایک عام تاثر ہے جو قائم ہوا ہے, اور اسی بات کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ایک ہوتا ہے نا معاشرے کا ایک ریبلز ایج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیا خان کڈا جناب پلوان ہیں, انہوں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. آپ سے میں عرض کروں, میں یہ بات ظاہر ہے کہ اپنے ساری بات جو ہے وہ ناظرین سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہو یا انڈیا کے اندر ہو, جو ممالک بھی تاج برطانیہ کے زیر تسلط رہے ہیں نا, وہاں پر یہ فلمیں بہت زیادہ چلتی ہیں ویشی جٹ ٹائپ نا, جو غصہ ہے ہمارے اندر, جو ہماری صدیوں سے ہمارے اندر ایک پولیس اور جو سرکار ہے اس کے خلاف ایک غصہ ہے نا, اگرچہ وہ جا چکے ہیں برطانیہ والے, لیکن انڈیا میں بھی دیکھ لیں تو اس طرح کی فلمیں بہت چلیں گی جس میں جو اینگری ینگ مین ٹائپ کریکٹر ہوگا. کھلنائک فلم آئی تھی, بہت زیادہ چلی تھی 1992 میں میرا خیال وہ فلم آئی تھی سنجے دت کی. اسی طرح سے اس قسم کی فلمز بہت زیادہ چلتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو طبقہ ہے نا وہ پسا ہوا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پسے ہوئے طبقات کی جو ایک ایج ہے نا 18 سے 25-30 سال کی نوجوان لڑکے لڑکیوں کی, ان کے اندر ایک ویسی جوش ہوتا ہے, تو ان کو یہ اس طرح کے ڈائلاگز, اس طرح کی باتیں بہت زیادہ پسند آتی ہیں. وہ مجھے ایک فلم کا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب میں ایک بار فیصلہ کر لوں تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا. یعنی ایک وکل دی گل ہے لیکن بچوں کو بہت پسند آتی. ٹھیک ہے, سلمان خان کی کوئی فلم تھی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر اگر عمران خان کو تگڑا کرنا ہی مقصود ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو نوٹس لیا گیا, پھر ان کو ریلیف دیا گیا, وہ سارا کچھ اپنی جگہ کے اوپر پھر بالکل درست سمت پہ جا رہا ہے سارا معاملہ. وہ بالکل آپ جو ہے نا وہ مقبول ترین بنا دیں اور اللہ خیر کرے سر, پھر پاکستان در رب رکھا. لیکن یہ ہے کہ اگر آئین کے تحت پاکستان کو چلانا ہے تو پھر نوٹس لیا گیا تو پھر اس کی کارروائی کمپلیٹ ہونی چاہیے. اگر جناب آئین کے تحت نہیں چلانا تو پھر سر نوٹس لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ میرا ایک چھوٹی سی گزارش ہے. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور 2018 سے بیانیے بنائے جا رہے ہیں, ہمارے خلاف بیانیے بنائے گئے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کا اثر قبول نہیں کیا. میں پہلے اس حوالے سے بالکل تعریف کر چکا ہوں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بہت زبردست فیصلے دیے ہیں, سچی بات ہے. یعنی جو آرمی اور جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے کچھ اداروں نے آگے سے کچھ زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر, وہ جو انہوں نے ویلی کرائے ان کے خلاف جڑے فیصلے لکھے ہیں سر, وہ عام آدمی سے واسطہ کم نہیں. یہ اطہر من اللہ صاحب کا ہی ایک کمال ہے. سچی بات ہے, ان کی اس بہادری کو میں پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے تناظر میں اس کو بہادری کنسیڈر کرتا ہوں. انہوں نے بڑے زبردست فیصلے دیے ہیں اس حوالے سے اور پھر اس پہ امپلیمنٹ کروایا. اب اے آر وائی کی بحالی کا معاملہ تھا. آج اے آر وائی کی بحالی کے لیے انہوں نے کیا پیمرا چیئرمین پیش ہوئے تھے, بحال کی میں نہیں ہوتا. میں سر بہت زیادہ اے آر وائی کا ناقد ہوں. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جرنلزم نہیں ہو رہا. ہاں, آزادی اظہار کے نام پر وہاں پر بہت کچھ ایسی الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں جو آئین پاکستان کے خلاف جاتی ہیں, لیکن وہ وہاں پر لوگوں کا روزگار بھی لگا ہوا ہے اور وہاں وہ ایک آزادی اظہار کا میٹر بھی ہے, تو بالکل ٹھیک بات ہے. اے آر وائی کو بہت اچھا کیا سر, انہوں نے بحال کروا دیا اور پیمرا کا جتنا نوٹیفیکیشن وغیرہ تھا وہ سارا انہوں نے منسوخ کروا دیا. زبردست کام کیا. لیکن سر بات میری اگین یہ ہے کہ کیا پاکستان آئین کے تحت چلنا ہے سر؟ کیا پاکستان جو ہے وہ خواہشوں کے تحت چلنا ہے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ کسی قانون قاعدے کے تحت چلنا ہے یا میرا جسم میری مرضی کے تحت چلنا ہے؟ میں ایک سوال ہے میرا, ٹھیک ہے نا. میں اس جو میرا 5 فٹ 10 انچ کا جسم ہے یہ بھی مجھے معاشرے کے بنائے ہوئے قانون قاعدے کے مطابق چلانا پڑے گا. میں اگر سر ایتھے اس کے ہٹ کے چلانے کی اپنے جسم کو کوشش کروں گا تو سوسائٹی بھی مجھے روکے گی, قانون بھی مجھے پکڑے گا, آئین کی زد میں بھی آؤں گا اور سر مجھے ہر قسم کا
چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. تو آزادی اظہار جو ہے نا وہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ میٹر ہوتا ہے. میں آزادی اظہار کا قائل ہوں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے, لیکن حضور بات صرف یہ ہے کہ بہرحال آپ کو اپنے جو آئین ہے نا اس سے باہر آپ نے نہیں جانا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں آئین کے اندر بہت ساری ایسی شکیں ہیں, میں کئی بار مثال دے چکا ہوں 62-63 کی کہ میں اس کے بڑا شدید خلاف ہوں کہ وہ آئین کا حصہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن چونکہ وہ آئین کا حصہ ہے سر, تو اس پر عمل کرانا یا عمل ہونا بہت لازم ہے. بس اتنی سی میری گزارش ہے, آئین پہ عمل کروائیں سر, چاہے وہ جو عمل ہے وہ کسی کے بھی خلاف جاتا ہو. آئین ہے نا, یا انہوں بدل لو پا جی, تو جے نہیں بدلنا تو پھر سر اتنے عمل کراؤ. اتنی سی بات ہے, اس سے زیادہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. باقی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا ایک ٹاکرا ہوا صحافیوں کے ساتھ لنڈن کے اندر, اور یہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو ایک موقع اور دیا گیا نا, اس پر اظہر جاوید صاحب نے سوال کیا. دنیا نیوز کے وہ وہاں پر کورسپونڈنٹ ہیں, انہوں نے ان سے سوال کیا تو میاں نواز شریف چپ رہے, ہنس دیے, منظور تھا پردہ کسی کا ہے جی. یہ میرا کمنٹ ہے. بہرحال میاں صاحب نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا, اور انہوں نے کہا یار کل گل کریں گے, چھڑ دو, اور مسکرا کے گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. دیکھیے یہ جو مسکراہٹیں ہیں نا میاں نواز شریف کی, یا وہ انہوں نے فوری طور پہ بات نہیں کی, تو وہ میاں نواز شریف ہے, عمران خان تھوڑی ہے کہ جو منہ چایا کہتا اور بعد چ پوچھتا رہا وہ 40 کروڑ سی کہ 22 کروڑ سی. ٹھیک ہے, 1947 میں کہتے ہیں پاکستان کی آبادی 40 کروڑ سی, اج 22 کروڑ ہے. یعنی کیویں بندہ سمجھاوے کہ پائے نا اچھی چیز جڑی نا کھائی پی دی ہوندی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ دماغ جو ہے نا وہ ٹھیک رہے. اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو خاموشی اختیار کی ہے اور مسکرا کر چلے گئے ہیں, تو سوال پائے لندن تک جا رہے ہیں, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کے حوالے سے ایک کیس کی اسی عدالت عالیہ نے ایک نوٹس لیا ہوا ہے. رانا شمیم صاحب ایک چیف جسٹس تھے گلگت بلتستان کے, انہوں نے ایک بیان حلفی جمع کرایا. انصار عباسی صاحب نے بیان حلفی لیک کرا کے خبر دیتی, اس کے اوپر اس عدالت عالیہ نے توہین عدالت کا نوٹس دیا ہوا ہے, اور وہ میرا خیال شاید سماعت جو ہے نیکسٹ ویک میں کسی وقت فکس بھی ہو گئی ہے, اور وہاں پر جناب رانا شمیم صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے لگی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں پر ہر چیز تو پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے, عدالتیں پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہیں. ماضی میں ساری بیک گراؤنڈ جب انسان کے ذہن میں ہوتی ہے تو پھر آپ ہر چیز کو اسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اینگل جو ہے مکمل طور پہ غلط ہو قانونی اعتبار سے, لیکن چونکہ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں, اور اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب رج کے تنقید کر لو, میں نے کوئی فرق نہیں پہنتا, تو اس لیے میں یہ تنقید نہیں کر رہا, ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ سر نواز شریف کو ریلیف ملنے کی بات ہو یا نواز شریف کے حق میں کہیں سے گواہی آ جائے, چاہے وہ اس کے عدالتی نظام کے ایک اہم ترین شخصیت کی طرف سے گواہی آ رہی ہو جو کہ چیف جسٹس رہے ہوں گلگت بلتستان کے رانا شمیم صاحب, تو سر توہین عدالت کے نوٹس جو ہیں ان کو سرو ہوتے ہیں. اور جب عمران خان کی باری آئے اور عدالت عالیہ ہی اس کا نوٹس لے کے ان کو بلائے, تو اس کے بعد سر ان کو موقع ملتے ہیں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ توہین عدالت کے قوانین پر یہ عدالت یقین نہیں رکھتی. یہ اس طرح کی متضاد قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مجھے محسوس ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے دیکھنے کا انداز بالکل غلط ہو سکتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% غلط ہو, کیونکہ میں انسان ہوں, میرے میں غلطیاں ہیں, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں حضور, میں انسان ہوں, میرے دیکھنے کا انداز بالکل غلط ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر سوال ہے وہ اٹھتے ہیں, اور یقین کیجئے گا کہ جب پاکستان کی عدلیہ کے اوپر سوال اٹھتے ہیں نا, اور ان کے اوپر لوگ جو ہیں انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں بطور پاکستانی اور آئین کا پابند ہونے کے ناطے, میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر مجھے اگر کسی نے ریلیف دینا ہے, اب مجھے سے مراد جو ہے نا وہ میں مطلب ایز گوہر بٹ نہیں ہے, مجھے سے مراد ہے میرا پورے کا پورا وہ طبقہ, وہ قبیلہ جس کو میں شودروں کا قبیلہ کہتا ہوں, جو محنت کش ہیں, جو خون پسینے کی کمائی ایک کر کے اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں, جس ٹیکس کے اوپر جو چودھری پرویز لائی جو ہے وہ آج جلسہ کرے گا, عمران خان کو بلا کے خوشامد کرے گا, اور اس کو نظر نہیں آئے گا کہ سیلاب کے ساتھ ادھر ڈی جی خان میں اور راجن پور میں کتنی تباہی ہوئی ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا. ان صرف گجرات دا سٹیڈیم پر چیز ہے. خیر چلے وہ ایک الگ بات ہے, وہ پھر اگلے ولاگ میں اس پر بات کریں گے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب جب مجھے ریلیف ملنا نا اگر, تو میرے پاس آئین نے صرف ایک ہی جگہ چھوڑی ہے کہ ظالم جگیردار ہو, ظالم پولیس والا ہوئے, ظالم افسر ہو, نوکر شاہی ہو,
تو مجھے ایک ہی جگہ سے ریلیف مل سکتا ہے اور وہ ہے عدلیہ. اور جب عدلیہ متنازع ہوتی ہے نا سر تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ میں انصاف چاہتا ہوں. میں جو ہے کسی صورت وہ کیا کہتے ہیں متنازع انصاف نہیں چاہتا. میری بات اگر پراپر طریقے سے میں کنوے نہیں کر پایا تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن پھر بھی میں نے کوشش کیا کہ میں اپنا جو میرا خیالات ہیں اس بارے میں وہ میں آپ تک پہنچا دوں. آپ تو سے درخواست کیا ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر بہت ہی زیادہ تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.